السلام علیکم، میرا نام وہاب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک کہانی ہارر سٹوریز ود وہاب۔ اگر آپ کو بھی ہارر سٹوریز سننا پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے دو ایسے لیٹ نائٹ واقعات شیئر کروں گا جو بہت ویئرڈ ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں ایک کیٹرنگ سروس میں کام کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں رات کو لیٹ تک روڈ پر ہوتا ہوں۔ زیادہ وقت میں اپنی کمپنی کی میسو ٹرک سے سامان ادھر ادھر اتارنے میں گزارتا ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے برا کام تو نہیں ہے، لیکن بہت سے گھنٹے کام کرنا خراب ہے، اور یہ بالکل بھی وہ کام نہیں ہے جو میں اپنی زندگی میں کرنے کا سوچ رہا تھا۔ جب میں گھر واپس آتا ہوں یا تو کیفین کی وجہ سے اتنا ویئرڈ ہوتا ہوں کہ سو نہیں سکتا، یا پھر جیسے ہی بیڈ پر لیٹتا ہوں سیدھا 12 گھنٹے کا سو جاتا ہوں۔ ایک رات میں 2 بجے گھر جا رہا تھا، اپنی کار چلانے کا مزہ آ رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچتے وقت ریئلائز ہوا کہ میں نے بہت زیادہ ریڈ بلز پی لی ہیں، جس میں بہت زیادہ کیفین ہوتی ہے، اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئے گی۔ اوپر سے میں نے بہت دیر سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ہائی وے سے تھوڑی دور ایک میک ڈونلڈ ہے جو میرے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ میرا پہلی چوائس ہوتا ہے جب رات کو لیٹ سنیک کا مان کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت کنوینشنٹ ہے۔ میں ویسے فاسٹ فوڈ زیادہ نہیں کھاتا، بس کبھی کبھی ایک عجیب کریونگ ہوتی ہے جو صرف کچھ فرائز سے سیٹسفائی ہوتی ہے۔ میک ڈونلڈ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے، اور مجھے لگا کہ کچھ کمفرٹ فوڈ مجھے ریلیکس کرنے میں مدد کرے گا۔ مجھے ایگزیکٹ وقت یاد نہیں ہے، لیکن جب میں ڈرائیو تھرو میں گھسا تو کچھ کارز آلریڈی لائن میں تھیں، جو مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ یہ میک ڈونلڈ یوزلی 2 بجے رات کو اتنا بیزی نہیں ہوتا۔ جب میں ویٹ کر رہا تھا تو سوچ میں کھو گیا کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے۔ تبھی میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، ایک پرانی وولکس ویگن جو بہت بری حالت میں تھی اور اس کی ونڈوز ٹنٹڈ تھی۔ وہ لوڈ کی ایک کارنر میں بیکڈ تھی۔ میک ڈونلڈ صرف ڈرائیو تھرو سے آرڈر لے رہا تھا، تو وہاں کسی گاڑی کا ہونا سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید کوئی اپنی کار میں ہی کھانا کھا رہا ہوگا، جو میں بھی کبھی کبھی کرتا ہوں۔ خیر، میں نے کھانا لیا اور واپس روڈ پر نکل گیا۔ گھر جانے کا من نہیں تھا، لیکن وہیں گاڑی چلانے کا بھی من نہیں تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کھانا کہاں کھاؤں۔ میرا گھر بہت لش ایریا میں ہے، تو بہت آپشنز ہیں، لیکن رات کا وقت دیکھتے ہوئے زیادہ دیر نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ میرے گھر سے تھوڑا دور ایک نیچر پریسیف ہے جو ماؤنٹین پر ہے۔ اس کی پیک سے شہر کا ویو بہت اچھا دکھا۔ وہاں تک ایک روڈ جاتی ہے، لیکن پریسرف کی کلوز ہونے کے بعد گاڑیاں وہاں نہیں جا سکتی۔ میں اور میرے اسکول کے دوست وہاں اکثر جاتے تھے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو پارکنگ ایریا خالی تھا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی بند کرنے کا سوچا، ہیڈ لائنز نظر آئیں، وہی ووکس ویگن کی۔ میرا یونیسیا پڑھنے لگا، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی، تو مجھے لگا کہ شاید میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں۔ تب میں نے اپنے دوست علی کو فیس ٹائم یعنی ویڈیو کال کیا۔ وہ قریب ہی رہتا تھا اور سرپرائزنگلی جاگ رہا تھا۔ میں نے اسے بلایا اور وہ 10 منٹ میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ پہنچا میں تھوڑا ریلیکس ہوا۔ ہم پاتھ کے اوپر چلنے لگے، اور جب ہم پارکنگ لوٹ سے دور چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ وولکس ویگن کے 4 ڈورز ہیں، ایک ساتھ کھلے، اور 4 آدمی باہر آئے۔ وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جو بہت فریکی تھا۔ میرے دوست کو بھی دقت کا احساس ہو گیا، لیکن ہم چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم لوک آؤٹ پہنچے تو شہر کا ویو اتنا خوبصورت تھا کہ ہم اپنے ڈر کو بھول گئے۔ تبھی ہم نے سنا کہ کچھ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ وہ 3 آدمی تھے اور وہ ہمارے پاس آ کے ہمیں اسموک آفر کرنے لگے۔ جب میں کیوریس ہو کر ان سے پوچھا کہ وہ میک ڈونلڈ پر کیا کر رہے تھے،
تو ان کا لیڈر سڈنلی سیریس ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ گاڑی میں 4 آدمی تھے لیکن یہ صرف 3 ہیں۔ تبھی ہمیں پات کے پاس چھپا ایک آدمی نظر آیا جو کچھ پکڑے ہوئے تھا۔ ہم نے دیکھا اور اس نے ہمیں دیکھا تو وہ ہماری طرف چلنا شروع کیا۔ ہم سیدھا بھاگے اور اپنی کارز تک واپس آئے اور سپیڈ میں نکل گئے۔ اگلے دن ہم میکڈونلڈ گئے اور وہاں ایک امپلائی نے بتایا کہ وہ آدمی وہاں پہلے کام کرتا تھا لیکن اپنی گرل فرینڈ کو اسٹالک کرنے کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ وہاں آس پاس اسٹاک کرتا ہے اور پولیس بھی انوالوڈ ہے۔ اس میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا لیکن یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ بہت ویئرڈ تھا۔ میں ہمیشہ سے لیٹ نائٹ واکس انجوائے کرتا ہوں۔ رات کی خاموشی میں کچھ ایسا ہے جو ہر چیز کو سمپل بنا دیتا ہے۔ میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں 40 سال سے۔ میں اکیلا رہتا ہوں ایک بڑے سے فارم پر، بس میں اور میرا کتا بوسلی۔ گھر بہت بڑا ہے ایک انسان کے لیے، لیکن میری بیوی ماریا کے گزرنے کے بعد میں کبھی چھوٹا گھر لینے کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ بچے بھی بہت پہلے سے اپنی زندگی میں بزی ہیں اور جب ماریا کو کینسر نے لے لیا تب سے بس میں اور بوسلی ہی ہیں۔ ایک رات شاپ میں لمبی ڈیوٹی کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایک واک پر جاؤں۔ میرا فارم بہت بڑا ہے تو بس ایک چکر لگانا ہی کافی ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا تھی اور بوسلی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے وہ لوپ 1000 دفعہ چل کے کیا ہے، لیکن جب میں واپس گھر کی طرف جا رہا تھا تو کچھ میری نظر میں آیا۔ میں نے دوسری منزل کی طرف دیکھا، اسے بیڈ روم کی کھڑکی جہاں میں اور ماریا رہتے تھے۔ ایک پل کے لیے لگا کہ وہاں کوئی حرکت ہوئی۔ میں وہیں رک گیا، کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہاں کوئی ہے۔ میں اس کمرے میں سالوں سے نہیں گیا تھا، مجھے وہاں جانا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میرا خون میں جوش آ گیا سوچ کے کہ کوئی انجان شخص میرے گھر میں گھس گیا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ میں دوڑ کر اندر گیا، دل زر درد دھڑک رہا تھا اور سیدھی منزل پر گیا۔ روم بالکل خالی تھا جیسے میں نے چھوڑا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی۔ میں نے ہر کونے کو دیکھا لیکن کچھ نہیں ملا۔ ہاں، میں تھوڑا ڈرا ہوا تھا لیکن زیادہ غصہ تھا۔ مجھے لگا شاید میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا جو تھا ہی نہیں۔ اگلی رات میں بوسلی کی گھرراہٹ سے اٹھا۔ وہ اچھا کتا ہے، بنا وجہ بھونکتا نہیں ہے۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا سن رہا تھا اور تب مجھے اوپر سے آواز سنائی دی جیسے کوئی قدم چلتے ہوئے۔ میرا دماغ سیدھا اوپر والے کمرے کی طرف گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کمرہ کون سا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہنٹنگ رائفل لے لوں، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا کہ ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں ہاتھ سے نپٹ لوں گا۔ میں فلیش لائٹ لی اور چیک کرنے گیا، وہاں پھر سے کچھ نہیں تھا، کمرہ بالکل ویسے ہی تھا۔ اب غصہ دھیرے دھیرے بے-چینی میں بدل رہا تھا، گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی رات جب میں نے کچن کی لائٹ آن دیکھی تو مجھے پتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں ہمیشہ لائٹ آف کر دیتا ہوں۔ اب کوئی شک نہیں تھا، گھر میں کوئی تھا۔ میں نے پولیس کو بلایا، انہیں بتایا کہ کوئی اندر گھس آیا ہے۔ پولیس نے پورا گھر چیک کیا لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ وہ اچھے تھے، کہہ کے گئے کہ اگر ضرورت ہو تو دوبارہ کال کرنا، لیکن ان کا یقین نہیں تھا۔ اگلی رات سب سے بری تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اوپر والے کمرے میں پھر سے جاؤں، شاید میرا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میں جم گیا۔ ماریا کے کپڑے ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے جو میں نے اس کے گزرنے کے بعد باندھ کر رکھ دیے تھے۔ اب وہ ہر جگہ تھا، ایسی چیزیں رینڈملی نہیں ہوتی۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا، ایک عورت دروازے میں کھڑی تھی، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نہیں دکھا لیکن ایک بات پکی تھی، وہ ماریا نہیں تھی، وہ بہت چھوٹی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھی لیکن وہ وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا ڈر محسوس نہیں کیا۔ بنا سوچے میں اس کی طرف دوڑا۔ وہ سیدھی
سیڑھیوں سے نیچے بھاگی اور باہر نکل گئی۔ میں نے پورا فارم چیک کیا، بھونسلی میرے ساتھ تھا لیکن کچھ نہیں ملا۔ میں اس رات نہیں سویا، بہت مہینے تک میں سو نہیں سکا، ہر آواز سے گھبرا جاتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے بستر کے پاس رائفل رکھتا ہوں، اس ڈر سے کہ مجھے ایک دن اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے بھائی کو بلانے کا سوچا، لیکن کچھ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے کام خود کروں۔ ڈر ختم نہیں ہوا۔ ایک رات میں بیٹھا تھا جب میں نے دیکھا ایک سایہ میرے لون میں کھڑا ہے، سیدھا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ پھر سے وہاں تھی۔ میرا دل رک گیا۔ میں نے اپنی رائفل اٹھائی اور باہر بھاگا۔ بھونسلی میرے پیچھے تھا، وہ وہاں تھی، مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ہوا میں کچھ گولیاں چلائیں اسے ڈرانے کے لیے۔ اس نے بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہونا ٹھیک سمجھا، لیکن اس سے میری بے چینی کم نہیں ہوئی۔ میں بس تنگ آ گیا تھا اس سچویشن سے۔ کیا وہ کوئی انجان عورت تھی؟ شاید کوئی ہوم لیس تھی۔ اس رات کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آئے گی۔ میں تیار ہوں، لیکن ایسی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ شکر ہے کہ میرے پاس بھونسلی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ بھونسلی کے بغیر میں کیا کرتا۔ میں ضرور اپڈیٹ دوں گا اگر کچھ آگے آنے والے دنوں میں ہوا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی ریئل سٹوری یا واقعہ ہے تو آپ نیچے کے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے وہاں پر میل کر سکتے ہیں، تاکہ میں ان کو نریٹ کروں اور وہ آگے آنے والی ایپیسوڈز کا حصہ بنے۔